الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اتخذ الفيء جبلا والأمانة مغنما والزكاة مغرما وتعلم لغير الدين وأطاع الرجل امرأته وعق أمه وأدنى صديقه وأقصى أباه وظهرت الأصوات في المساجد وساد القبيلة فاسقهم وكان زعيم القوم أرذلهم وأكرم الرجل مخافة شره وظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور ولان آخر هذه الأمة أولها فارتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وزلزلة وخسفا ومسقا وقذفا وآيات تتابع كنظام قطع سلكه فتتابع أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. اس جلسے کے ذمہ دار لوگ اور صدر سیکریٹری تمام مربیان کرام اور دوسرے برادران اسلام اور عزیز بچوں، اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور اللہ کے رسول نے یہ ارشاد فرمایا کہ ترکت فیکم الثقلین لن تضلوا بعدی ما تمسکتم بہم، کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جاتا ہوں، جب تک ان دونوں پر عمل کرتے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ فرمایا کتاب اللہ و سنتی، ایک تو میں نے اللہ کی کتاب چھوڑی ہے اور دوسرے اپنی سنت اور اپنا طریقہ چھوڑا ہے۔ تو قرآن و حدیث یہ دو چیزیں ہیں جن کے مطابق ہم کو آپ کو زندگی گزارنی ہے۔ اب آپ لوگ سوچیں گے یہ تو ہم جانتے ہی ہیں قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے، یہ بڈھا کون سی کوئی نئی بات بول رہا ہے؟ لیکن بہت ساری چیزیں، بہت سارے مسائل ایسے ہیں کہ ہم قرآن اور حدیث کی لائن سے ہٹ گئے۔ میں نے جو حدیث پڑھی ہے مشکوٰۃ شریف میں صفحہ 470 میں روایت ہے، اس کو نقل کرنے والے، روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ ہے۔ ہریرہ کا معنی آتا ہے بلی، بلی کا بچہ۔ بلی پالے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول کی مجلس میں آئے اور بلی ان کی آستین سے نکل گئی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کأنک ابا ہریرہ، گویا کہ تم بلی کے باپ ہو۔ اس کے بعد سے ان کا اصلی نام کوئی لے کے پکارتا تھا تو ان کو منع کرتے تھے
مجھ کو اللہ کے رسول نے ابو ہریرہ کہا ہے، تم ابو ہریرہ کہا کرو۔ اللہ کے رسول کی زبان سے جو لفظ نکلے ہیں وہی کہا کرو۔ پورے ذخیرے احادیث میں ان سے زیادہ حدیث کی روایت کرنے والے کوئی صحابی نہیں ہے۔ ترمذی شریف کے بھی حاشیے میں اور مسلم شریف کے صفحہ 16 کے حاشیے میں لکھا ہے کہ جتنی حدیثیں مل رہی ہیں، کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، ان میں 5374 حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، 5374۔ جو لکھی نہیں گئی اس کو کون جانتا ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو 6 لاکھ حدیثیں یاد تھی۔ کتنی؟ 6 لاکھ۔ اور اس میں سے بخاری شریف میں کل روایت جو ہے وہ مقررات کو لے کر کے 7000 ہے۔ انہوں نے 7000 اس میں لکھا اور 6 لاکھ حدیثیں ان کو یاد تھی۔ تو جو لکھنا بند کر دیے، چھوڑ دیے، نہیں لکھے، ان کا پتہ نہیں، لیکن جو حدیث کی کتابوں میں روایتیں ملتی ہیں ان میں سب سے زیادہ 5374 حدیثوں کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ اس روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں کو بیان کیا۔ قیامت کی نشانیوں کو کیوں بیان کیا جاتا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا لا تقوم الساعة الا على شرار الناس، قیامت قائم نہیں ہوگی مگر روئے زمین پہ سب سے بدترین لوگ رہ جائیں گے، تب کیا بتائیں۔ بخاری شریف جلد ثانی پڑھانے والے ہمارے استاد مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو مفتی اعظم سے دیوبند کے، فرماتے تھے کہ جواہر لال نہرو کا جب انتقال ہوا، ایک مسلمان شاعر نے کہا تھا رہے زندہ قیامت تک جواہر لال نہرو بھی، رہے زندہ قیامت تک جواہر لال نہرو بھی۔ تو مجھے بڑا تعجب ہوا تھا کہ بتاؤ ایک مسلمان ہو کر کے جواہر لال نہرو کو قیامت تک زندہ رہنے کی، لیکن بخاری پڑھنے والے ترجمۃ الباب سے مطابقت کر سکتے ہیں کہ لا تقوم الساعة الا على شرار الناس، قیامت قائم نہیں ہوگی مگر روئے زمین پہ سب سے بدترین لوگ رہ جائیں گے، تب کیا بتائیں۔ تو قیامت تک رہنے والے جو ہوں گے وہ شرار الناس میں سے ہوں گے، اس لیے ترجمۃ الباب سے مطابقت کر لوگے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ اس شاعر نے صحیح بات کہی۔ تو انہوں نے یہ روایت نقل کی ہے کہ قیامت جب قریب آئے گی تو لوگ قومی ملکیت کی چیزوں کو اپنی ملکیت سمجھنے لگیں گے، جیسے مسجد ہے، مدرسہ ہے، خانقاہیں ہیں، قبرستان ہیں، یہ کسی ایک شخص کی نہیں ہوتی ہے، پورے قوم کی امانت ہوتی ہے۔ لیکن قیامت جب آئے گی تو یہ سب لوگ اپنی منمانی گھر جانی چلانے لگیں گے، تو اب سمجھ جاؤ قیامت قریب ہے۔ امانتوں میں خیانت ہونے لگے گی، لوگ مال غنیمت کے طریقے سے امانت کو اپنا جائز اور حلال مال سمجھ کے کھائیں گے۔ کتابوں میں ملتا ہے کہ کسی آدمی نے آپ کو پیسہ دیا امانت کے طور پر رکھنے کے لیے، تو اس نوٹ کو بھی، اس پیسے کو بھی اس کی مرضی کے بغیر بدلنا یہ بھی صحیح نہیں۔ حدیث کا تیسرا ٹکڑا زکوٰۃ مغرمہ، جب قیامت قریب آئے گی تو زکوٰۃ کو لوگ جرمانہ اور تاوان سمجھنے لگیں گے کہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں ہر سال ہم کو مال کا 40واں حصہ دینا پڑتا ہے۔
جتنا آپ نے کھایا کمایا اڑایا گھر باری میں لگایا اس پہ کوئی زکات نہیں. جو بچا لیا بینک بیلنس ہو گیا اس کا 40واں حصہ دینا ہے. اور اس کو بھی حدیث میں فرمایا گیا انما ہوا اوساخ الناس، وہ تو لوگوں کے میل اور کچیل ہیں. جیسے بدن پر میل بیٹھ جاتا ہے صابن لگا کے دھو کے صاف کر لیتے ہیں، ایسی مال کا میل بیٹھا ہوا ہے اس کو دھو دیجئے، ختم کر دیجئے. 40واں حصہ غریب غربا فقراء مساکین کو دے دیجئے، پورا مال صاف ہو جائے گا. اس کے بعد حدیث کا ٹکڑا ہے وَتُعُلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، دین کی تعلیم غیر دین کے لیے حاصل کی جانے لگی. دین کی تعلیم دین پھیلانے کے لیے، دین کی ترقی کے لیے نہیں، دنیا کمانے کے لیے خوب اچھی سے اچھی ہم قرات کریں گے، خوب اچھی سے اچھی ہم تقریر کریں گے، تمام مجمع کو ہنسا دیں گے، رلا دیں گے تو خوب واہوائی ہوگی اور خوب پیسہ ہم کو ہدیہ میں ملے گا. تو جب قیامت قریب آئے گی اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ دینی تعلیم کا سلسلہ ختم ہو جائے گا. دینی تعلیم کا سلسلہ رہے گا، بڑے بڑے مدارس رہیں گے، یونیورسٹیاں رہیں گی، لیکن تعلیم حاصل کرنے والوں کی نیتوں میں فتور ہو جائے گا، اخلاص للہیت کے ساتھ حاصل نہیں کی جائے گی. اس کے بعد حدیث کا ٹکڑا ہے وَأَتَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَأَبْقَى أُمَّهُ وَأَدْنَىٰ صَدِيقَهُ وَأَصْحَابَهُ. پانچویں بات، انسان اپنی بیوی کی فرما برداری کرے گا، نافرمانی کرے گا، اپنی ماں کی نافرمانی کرے گا. چھٹی بات، اپنے باپوں سے دور ہوتا جائے گا اور دوستوں سے قریب ہوتا جائے گا. أَتَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَأَبْقَى أُمَّهُ وَأَدْنَىٰ صَدِيقَهُ وَأَصْحَابَهُ. تینوں ایک لائن کی بات ہے، اس لیے میں بول رہا ہوں کہ جب قیامت قریب آئے گی تو انسان اپنی بیوی کی فرما برداری اور نافرمانی کرنے لگے گا، اپنے ماں کی نافرمانی کرنے لگے گا، اپنے دوستوں سے قریب ہوتا جائے گا اور باپوں سے دور ہوتا جائے گا. ہر آدمی آنکھ پسار کے اس چیز کو دیکھ سکتا ہے. اس زمانے میں جو نوجوان ہیں اپنے ساتھیوں کو کتنا مانتے ہیں اور ماں باپ کو کتنا مانتے ہیں، اپنی بیوی کو کتنا مانتے ہیں، اپنی ماں کو کتنا مانتے ہیں. ہر آدمی سوچ سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے. تو 14 میں سے 7 ہو گئی. 8ویں بات جس پر مجھے کچھ کلام کرنا ہے، بتانا ہے، وہ اب میں بول رہا ہوں. وَظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ. جب قیامت قریب آئے گی تو مسجدوں میں دنیا کی باتیں ہونے لگیں گی. ہم لوگ بچے تھے اتنے چھوٹے، ہمارے ایک ماسٹر لکھائے تھے ہم لوگ کے تختہ سیاہ پر، اس زمانے میں پٹری بولتے تھے، اسلیٹ بولتے تھے، کہ مسجد خدا کا گھر ہے، عبادت کا کام ہے، دنیا کی بات کرنا یا مطلق حرام ہے. آقا فرماتے جب قیامت قریب آئے گی تو مسجدوں میں دنیا کی باتیں ہونے لگیں گی. اور اگر الیکشن کا زمانہ آ گیا جیسے آج کل ہے، اسی مسجد میں جا کر کے پرچہ داخلہ کرائیں گے، اسی میں ہرائیں گے، اسی میں چٹائیں گے. مسجد میں جا کر کے اس کا داخلہ پرچہ ہوگا، ہاں اس کو 6,000 گاڑی گئی تھی، 5,000 گاڑی گئی تھی. دنیا بھر کی باتیں جو کہیں نہیں یاد آئیں گی وہ مسجد میں جا کر کیا. تو آقا فرماتے ہیں جب قیامت قریب آئے گی تو مسجدوں میں دنیا کی باتیں ہونے لگے گی. مسجد اللہ کا گھر ہے. یہاں تک کہ ایک جگہ مسجد بن گئی جہاں قیامت تک وہ سرزمین جو ہے وہاں سے عرش تک وہ مسجد ہی کی رہے گی. تو مجھے بتانا یہ ہے کہ مسجدوں میں نماز پڑھنا، تلاوت کرنا، نوافل پڑھنا، دین کی بات، ایمان کی بات، قرآن حدیث کی بات، یہ تو صحیح. دنیا کی باتیں مسجدوں میں نہیں کرنا چاہیے. اس زمانے میں ایسے ہی ہوتا ہے. تو یہ قیامت کی نشانیوں کو اس لیے بیان کیا جاتا ہے کہ سب سے بری خصلتیں ہیں، اور جب بری خصلتیں پھیلتی جائیں گی تو آدمی کا یہی حال ہوگا.
کہ وہ اللہ سے اور اللہ کے رسول سے دور ہوتا جائے. تو ظہرت الاصوات فی المساجد، جب قیامت قریب آئے گی تو مسجدوں میں آوازیں بلند ہونے لگیں گی، دنیا کی باتیں ہونے لگیں گی. بمبئی یہاں پہ ہزاروں برائیاں آپ سنتے ہوں گے، یہ ایک اچھائی بھی میں نے دیکھی. باہر سے بات کرتے ہوئے جائیں گے، جیسے مسجد کے دروازے اور گیٹ پہ پہلا قدم رکھے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، دونوں انگلی ایسے منہ پر رکھ دیں، بس اب اللہ کا گھر آ گیا. وہاں گھنٹہ 2 گھنٹہ رہ جائیں گے لیکن ایک بات نہیں بولیں گے، باہر نکلنے بعد پھر بولیں گے. تو جہاں ہزار برائیاں ہیں وہاں یہ ایک اچھائی میں نے بمبئی میں دیکھی ہے کہ مسجد میں جانے کے بعد کوئی بات نہیں کرتا. ہمارے یو پی بہار کے ادھر کے لوگ جا کے بات کر لیں، لیکن بمبئی کے رہنے والا باشندہ مسجد میں چلا گیا اب نہیں بات کرتا. تو اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچانا چاہیے جن کو قیامت کی نشانیاں کہا گیا ہے، اس لیے کہ یہ بری خصلتیں. تو 8ویں بات ہے وَظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ. اس کے بعد 9ویں بات ہے وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ، اور قبیلے کے سردار ان کے فاسق و فاجر لوگ ہونے لگیں گے. کسی کو سیکریٹری بنانا ہے، گاؤں کا پنچایت بنانا ہے، سرپنچ بنانا ہے، کوئی اور عہدہ دینا ہے، تو جو فاسق و فاجر لوگ ہوں گے ان کو بنایا جائے گا، دینداری نہیں دیکھی جائے گی. آج دیکھی جا رہی ہے وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ، اور قبیلے کے سردار ان کے فاسق و فاجر لوگ ہونے لگیں گے. وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ، اور قوم کے لیڈر اور رہنما ان کے رذیل ترین لوگ ہونے لگیں گے. ایک حدیث آتی ہے حدیث جبرائیل، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کی نشانیاں اجنبی مسافر کے روپ میں جبریل امین آ کر کے پوچھ رہے ہیں. صحابہ کو تعجب ہو رہا ہے، سفید سفید کپڑا، کالی کالی داڑھی، اور جب پوچھتے ہیں کوئی سوال تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں نام. اجل یا رسول اللہ، ہاں ٹھیک ہے اللہ کے رسول آپ نے صحیح فرمایا، صدقت یا رسول اللہ. صحابہ کرام کو بڑا تعجب ہوا. جب اٹھ کے گئے تو اللہ کے رسول نے پوچھا تھوڑی دیر کے بعد، ارے دیکھو کہاں گیا وہ آدمی، دیکھو کہیں پتا چلا جبریل امین تھے. آقا نے فرمایا کہ جبریل امین تھے، آئے تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے. تو پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، متی تقوم الساعۃ، قیامت کب قائم ہوگی. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قیامت کب قائم ہوگی، جبکہ برے لوگ رہ جائیں گے دنیا میں تب قائم ہوگی. کیا حدیث ہے کہ جب انہوں نے پوچھا متی تقوم الساعۃ، قیامت کب قائم ہوگی، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب عورتیں اپنے پیٹ سے اپنے آقاؤں کو جنم دینے لگیں گی. اذا ولدت الامۃ ربتها، کہ باندھی عورت اپنے پیٹ سے اپنے آقا کو کیسے جنم دے گی. تو آیا ہے کتابوں میں کہ جو بچے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، بڑے ہونے کے بعد، جوان ہونے کے بعد ان ماؤں پر اپنی حکومت چلائیں گے، ماں کے کہنے پر خود نہیں چلیں گے، بلکہ ماں کو ایک لونڈی اور غلام کی طریقے سے بنا لیں گے، اور جیسے چاہیں گے ماں کو چلائیں گے، اور ماں کے کہنے پر اپنے نہیں چلیں گے. تو اسی میں یہ بھی ہے کہ ننگے پاؤں رہنے والے، ننگے بدن رہنے والے، بھگوا باندھنے والوں کا حال کیا ہوگا کہ بڑی بڑی بلڈنگوں آبادیوں میں اکڑتے ہوئے چلیں گے. تو سمجھ جاؤ قیامت قریب ہے. تو یہاں پہ کیا ہے کہ رذیل ترین لوگ جو ہوں گے ان کے
رہنما ہو گئے. اب آپ کے یہاں تو پتہ نہیں، ہمارے یہاں مایاوتی ہے، مت پوچھیے صاحب. جس طریقے سے بھی ہو اس کو اپنی چاہیے، پوری دنیا بھاڑ میں جائے اسے پتہ نہیں. اپنا مقصد حل کرنے کے لیے کبھی اس پارٹی سے کبھی اس پارٹی سے، تین مرتبہ تو بھاجپا کے ساتھ مل کے حکومت بنا چکی ہے، وہاں کی مکھ منتری بن چکی ہے، تو لیڈر ہے. سب سے بدترین، سب سے نیچی قوم جو ہریجن کہے جاتے ہیں اس میں سے ہے. وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ، تو قوم کے لیڈر اور رہنما ان کے رذیل ترین لوگ ہونے لگیں گے. وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، اس کے بعد حدیث کا ٹکڑا ہے کہ جب قیامت قریب آئے گی تو انسان کی تعلیم اس کی برائی سے بچنے کے لیے کی جانے لگے گی. انسان کی تعلیم، عزت اکرام اس کی شرافت، بزرگی، سچائی، اچھائی کی وجہ سے کی جانی چاہیے. لیکن جب قیامت قریب آئے گی تو اکرم الرجل مخافۃ شر، انسان کی تعلیم کی جائے گی اس کی برائی سے بچنے کے لیے کہ بڑے گینگ والے ہیں، جگدمبا سنگھ ہیں، اپنی گینگ لے کر کے آئیں گے اور پوری بستی لوٹ لے چل جائیں گے، ان کو مرغا ملیدہ یہ وہ کھلاؤ. تو دوسری حدیث میں آقا نے فرمایا ہے کہ روئے زمین پہ سب سے بدترین شخص وہ ہے جس کی برائی سے بچنے کے لیے لوگ اس کا اعزاز و اکرام کرنے لگے. یہاں گئی وہ اکرم الرجل مخافۃ شر. وظہرت القینات والمعازف، اور گانے والی عورتیں اسٹیج پہ نکل آئیں گی. عورتیں ہر زمانے میں گاتی رہی ہیں، گھروں میں گا لیتی تھی جب شادی ہوتی تھی تب. لیکن آقا فرماتے جب قیامت قریب آئے گی تو عورتیں اسٹیج پہ نکل کر کے، اکبر اللہ آبادی نے کہا ہے، حامدہ چمکی نہ تھی انگلش سے جب بے گانا تھی، اب وہ شمع بزم ہے پہلے چراغ خانہ تھی. پہلے گھر کی چراغ تھی، اب تو محفلوں میں، مجلسوں میں، قلبوں میں جا رہے ہیں، تو وہاں واہوائی ہو رہی ہے. ایک ثانیہ مرزا چلی آئی مسلمان ہو کر کے کھلاڑی میں، تو کیا کیا القاب ملے، واہ ثانیہ تو کہاں تک پہنچ گئی، پوری دنیا کو اپنا کھیل دکھا دیا. تو جب قیامت قریب آئے گی تو عورتیں گھر میں نہ رہ کر کے باہر نکل آئیں گی. آج دیکھیے پوری دنیا اوپن ہے. تو وظہرت القینات والمعازف، اور گانے اور باجے کی کثرت ہونے لگی. وشربت الخمور، اور 12ویں بات ہے، اور شرابیں کثرت سے پی جانے لگے گی. شراب حرام ہے، اتنی حرام ہے کہ اگر کوئی شخص اسے حلال کر کے پی لے گا تو کافر ہو جائے گا، اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھے گا. شراب کی بوتل پر بسم اللہ کر کے کوئی پی لے گا تو ایمان سے خارج ہو جائے گا. اس کو مخمر عقل کہا گیا ہے. بخاری سے مراتا ہے الخمر ما خامر العقل، شراب وہ ہے جو عقل کو اڑا کے لے کے چلی جائے. فارسی میں پڑھایا جاتا تھا کہ یہ کہ گفت فلاں کس دوست از خوردنے بازر بے ہوش ہوتا تھا. ایک آدمی نے کہا کہ فلاں آدمی رات کو شراب پی کر کے بے ہوش ہو گیا تھا. تو ایک عقل مند نے بات سنی تو اس نے کہا اول ہم باہوش نہ داشت، اگر ہوش داشتے میں نہ کھڑ دے، پہلے ہی سے وہ بے ہوش تھا. اگر ہوشیار ہوتا تو شراب کاہے کو پیتا؟ جانتا نہیں کہ اس سے عقل معاف ہو جاتی ہے. جب اس کی عقل معاف ہو گئی، ابھی میں نے اخبار میں پڑھا تھا کہ ایک شرابی شراب پی کے آیا تھا، اپنی بیوی کے بجائے اپنی بیٹی کو پکڑ لیا. او میری بیوی آؤ، بیٹی کو پکڑ کر کے گھر میں لے کے جا رہا ہے اور وہ چھڑا رہی ہے، اس کی بیوی بھی، اس کے بیٹی بھی، مگر وہ مان ہی نہیں رہے. یہاں تک کہ ماں اور بیٹی نے مل کر کے باپ کو جان سے مار ڈالا، مگر وہ اس کو چھوٹے نہیں. جو عقل نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ جانور کی طرح سے
کہ جس بکری کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے وہ بکرا اسی ماں پر چڑھنے لگتا ہے، جان اٹھ جاتا ہے۔ تو جب قیامت قریب آئے گی تو آقا فرماتے ہیں کہ شراب کثرت سے پی جانے لگے گی، یہاں تک کہ بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ لوگ شرابوں کا نام بدل بدل کے پیئیں گے۔ اور آخری بات، آخری ٹکڑا 14ویں بات کیا ہے؟ وَلَعْنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، جب قیامت قریب آئے گی تو امت میں آخر میں آنے والے لوگ پہلے گزر جانے والوں پر لعن طعن کریں گے، برا بھلا کہیں گے۔ پہلے ہمارے آبا اجداد گزر گئے تو ہر اعتبار سے لوگ کہتے ہیں، دنیا کے اعتبار سے بھی، دین کے اعتبار سے بھی۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو حضرات صحابہ ہی پر لعن طعن کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو علماء کرام کو برا بھلا کہتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو فقہاء کرام کو برا بھلا کہتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں تراویح کی نماز یہ بدعت عمری ہے، حضرت عمر کی بدعت ہے۔ بہت سارے لوگ، ارے اپنی دیکھو کہ وہ لوگ تو گزر گئے، اللہ کے پاس پہنچ گئے، ان کا حساب کتاب خدا، اپنے کو سنبھال کے جاؤ۔ آقا فرماتے ہیں وَلَعْنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ، اس امت کے آخر میں آنے والے لوگ امت کے پہلے گزر جانے والے لوگوں پر لعن طعن کرنے لگیں گے تو سمجھ جاؤ قیامت قریب ہے۔ جو آدمی، جو فرقہ، جو جماعت صحابہ کو، فقہا کو، علماء امت کو برا بھلا کہے، سمجھ جانا کہ لائن سے ہٹے ہوئے ہیں، دین کی لائن سے ہٹے ہیں، قیامت قریب ہے، اس وجہ سے یہ ایسا ہوگا۔ اب اللہ کے رسول نے 14 بات کو بیان کرنے کے بعد حضرت ابو ہریرہ سے کیا فرمایا کہ فَارْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ، اے ابو ہریرہ جب یہ 14 چیزیں ہوتے ہوئے تم دیکھ لو تو سرخ و سیاہ آندھیوں کے چلنے کا انتظار کرنا۔ ایک قوم آئی تھی، اللہ پاک نے آندھی سے اس کو ختم کر دیا۔ وَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ۔ کہ قوم سمود تو ایک چیخ پکار میں ہلاکی گئی، اب قوم عاد ان کو آندھی آئی، آندھی 7 رات 8 دن، سخر علیہم 7 لیالی و8 ایام، 7 رات اور 8 دن تک آندھی اندھیرا دھوپ، اور اس میں سب کے سب مر گئے۔ تو آندھی کا عذاب آ چکا۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اے ابو ہریرہ جب یہ 14 باتیں دنیا میں ہونے لگے، فَارْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ وَزَلْزَلَةً، اور زلزلے کا انتظار کرنا، زلزلہ آئیں گے، اس کے جھٹکے آئیں گے، اور مسک صورت کا انتظار کرنا۔ ابھی 2 سال پہلے رمضان میں ایک واقعہ چھپا تھا پاکستان کا کہ بہو رانی جو ہے تلاوت کر رہی تھی اور اس کی ساس جو ہے سسری کر رہی تھی کہ ارے روٹی پکا لو، ٹائم کم ہے، یہ وہ تنور جل رہا ہے۔ تو وہ تلاوت کر رہی تھی، رکوع پوجا لے یا پارا ختم کر لیتا تو آ کر کے اس نے اس کے ہاتھ سے قرآن چھوڑ کے تنور میں ڈال دیا۔ اللہ پاک نے وہی اس کو سور بنا دیا۔ اب جب اس کو دیکھ رہی تو سور ادھر تو گھاؤ 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 سور بول رہے ہیں اور ساس کا پتہ نہیں۔ تو مسک صورت ہوگا، جھیگری اور کنکری کی بارش ہوگی، وقذفاً وآیات تتابع، ایسی لگاتار نشانیاں آئیں گی جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جائے اور اس کے دانے ایک کے بعد دیگرے سب کے سب بکھر جائیں۔ اس طریقے سے لگاتار یہ دھاگا اگر توڑ دیا جائے تو سب کھٹ کر نکل جائے گا۔ تو جب یہ چیزیں ہونے لگے ابو ہریرہ تو اس وقت تم انتظار کرنا سرخ و سیاہ آندھیوں کے چلنے کا، لوگوں کی صورتیں مسخ ہونے کا، اور ٹھیکر اور پتھر کی بارش ہونے کا، اور زلزلے کا، سرخ و سیاہ آندھیوں کے چلنے کا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کبھی کبھی عذاب آ جاتا ہے زلزلے کا۔ حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب دنیا میں برائی کثرت سے ہونے لگتی ہے، اللہ پاک کو آسمان میں غیرت آتی ہے، زمین کو حکم دیتے ہیں اے زمین کو جھنجھوڑ دے، زمین کو ہلا ڈالتی ہے، اسی کا نام ہے زلزلہ۔ تو قیامت کی نشانیاں یوں تو بہت ساری ہیں، لیکن ماں باپ کی نافرمانی کرنا اس زمانے میں عام طور سے ہو گیا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ اگر باپ پینشن والا ہے، چاکری ختم ہو گئی، اب پینشن ملتا ہے چکا چک، تب تو ماں باپ اس کے بیٹی بیٹا سب ہاتھ پہ لیے رہتے ہیں۔ اور اگر کوئی چاکری نہیں کیا ہے، اب اس کو کما کے کھلانا ہے، تو ماں باپ کو کڑی پار کر دیتے ہیں۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ ماں باپ وہی تو ذریعہ اور سبب بنے ہیں ہم لوگ کو وجود میں آنے کا۔ اس لیے قرآن نے جہاں ان کے بارے میں حکم دیا ہے تو یہ بھی فرمایا ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ ان کے ساتھ احسان و سلوک کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے لیے دعائیں بھی کرو۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ ان کے کسی بات کو اف اور ہو تک مت کرو۔ مفسرین لکھتے ہیں اف سے بھی چھوٹا کوئی لفظ ہوتا تو قرآن یہاں پر بیان کرتا، اس لیے کہ وہی ابھی مولانا تقی عثمانی صاحب نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ بوڑھا باپ بیٹے سے کہہ رہا بیٹا یہ کیا ہے؟ کیا کوا ہے؟ پھر کہا بیٹا کیا ہے؟ کوا۔ پھر پوچھا بیٹا کیا ہے؟ کوا۔ تو تیسری یا چوتھی بار پوچھا کیا ہے؟ تو کہا کوا ہے، کوا کوا۔ اس کا تیور بدل گیا۔ تو کہا بیٹے ذرا وہ ڈائری لیا ہم کو لے کے آیا، اس میں لکھا تھا کہ آج میرا فلاں بیٹا، اسی لڑکے کا نام تھا، آج میرا فلاں بیٹا 3 سال اتنے دن کا ہوا۔ کوا کے بارے میں اس نے 22 مرتبہ، شک میری طرف سے انہوں سے لکھا 22 یا 23 مرتبہ اس نے پوچھا کہ ابا کیا ہے؟ میں کہتا ہوں کوا۔ ہر مرتبہ بتانے میں مجھے خوشی ہوتی تھی۔ میرا چھوٹا بیٹا جب پوچھ رہا ہے تو ہر مرتبہ بتانے میں مجھے خوشی ہوتی تھی، اور آج اسی لڑکے سے جب میں نے 3 مرتبہ پوچھ دیا تو اس کو غمی ہو گئی، ڈانٹ کے کہنے کوا کوا کوا، سنتے نہیں ہیں؟ تو انہوں نے باپ نے وہ ڈائری رکھا تھا جب لڑکا وہ 3 سال کا تھا، اور دکھایا کب؟ جب 23-24 سال کا ہوا، نوجوان ہو گیا، اب باپ بڈھا ہو گیا تو پوچھتے بیٹا کیا ہے؟ بیٹا کیا ہے؟ کوا۔ بیٹا کیا؟ تو ماں باپ جب پیار سے پالتے ہیں بچوں کو تو ایسا پیار کبھی کہیں مل نہیں سکتا۔ ماں کی ممتا مشہور ہے نا، تو ماں باپ جس ڈھنگ سے کھلاتے پلاتے ہیں وہی تو ذریعہ اور سبب بنے ہم لوگ کو دنیا میں رہنے کے۔ ماں ذرا سے کافی لوگ جی بلی نوچ کے لے کے بھاگ گئی تھی، کتا لے کے بھاگ گیا ہوتا۔ ہمارے ایک عورت بچے کو نیچے سلائی، اس پر کیا نام ہے چھت پر، اور چلی آئی کسی کام سے، تو اس کے بعد جا کے دیکھی تو بلی لوگ اس کو پکڑ کے نوچ کے لے کے بھاگ گئی۔ وہ ہاتھ پکڑ کے ارے دوڑی سے اس کی انگلی کھا گئی۔ تو وہی سبب اور ذریعہ بنے ہیں، اور جب قیامت قریب آئے گی تو ماں باپ کی نافرمانی ہونے لگے گی۔ اللہ ہم کو آپ کو سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بھائی دیکھو، دعا اس امید سے کرو کہ جو کچھ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہماری دعا کو قبول کرے۔ جب اللہ سے امید ہے انا عند ظن عبدی بھی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندوں کے گمان کے مطابق ہوں۔ بندہ مجھ پر جیسا گمان رکھے گا، جیسا عقیدہ رکھے گا، جیسا خیال رکھے گا، ویسے میں ہوں۔
تو اس لیے اللہ پاک سے یہ دعا کیجیے کہ اللہ پاک ہماری دعاؤں کو قبول کر کے نیت دل میں رکھ کر کے تب دعا کیجیے. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللہ پاک پروردگار جن لوگوں نے یہ وعد کی محفل سجائی ہے اللہ سب کے جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما. اللہ اگر کسی نے کوئی ناجائز مقصد دل میں رکھا ہو تو اس سے سچی پکی توبہ نصیب فرما. اللہ ناجائز مقاصد سے سچی پکی توبہ نصیب فرما. جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما. اللہ ہر شخص کی ضروریات کو آپ جانتے ہیں. اللہ سب کی جائز ضرورتوں کو پوری فرما. اللہ اگر کسی نے کوئی ناجائز ضرورت ناجائز مقصد دل میں چھپا رکھا ہے تو اسے سچی پکی توبہ نصیب فرما. اللہ جس مسجد کے لوگوں نے یہ بات کی محفل کو منعقد کیا ہے اللہ تمام مسجد کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے لیے آباد فرما دے. اللہ اس محلے میں اس علاقے میں خیر کے ہوائیں چلا دے. اللہ ایمان کی ہوائیں چلا دے. اللہ دین کا کام ہم سے بھی لے لے ہماری آل اولاد سے بھی لے لے. اللہ جن لوگوں نے دامے درمے قدمے سکھنے کسی طرح سے بھی اس محفل کا تعاون کیا ہے اللہ سب کو جنت الفردوس میں ٹھکانہ عطا فرما. اللہ ہمارے اور حاضرین کے آبا و اجداد بزرگ جو تیرے پاس جا چکے اللہ سب کی مغفرت ہونا. اللہ بابا آدم سے لے کے آج تک جتنے مسلمان گزرے تیرے حوالے ہوئے اللہ سب کی مغفرت ہونا. کروڑ کروڑ جنت نصیب فرما. اللہ ایک دن ہم کو بھی دنیا سے جانا ہے. جب دنیا سے جانے کے وقت ہو تو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے ساتھ ہماری جان نکال کر جنت الفردوس کا فیصلہ فرما. اللہ تیرے حبیب نے فرمایا ہے جب جنت مانگتے ہو تو جنت الفردوس مانگا کرو. اللہ ہم سب کا ٹھکانہ جنت الفردوس فرما. ایمان کے ساتھ خاتمہ فرما کر جنت الفردوس کا فیصلہ فرما دے. اللہ ہم سے بھی اپنے دین کا کام لے لے. ہمارے بال بچوں سے بھی اپنے دین کا کام لے لے. محلے کے نوجوانوں سے بھی بوڑھوں سے بھی غریبوں سے بھی امیروں سے بھی سب سے دین کا کام لے لے. اللہ جب تو دین کا کام لینے پہ آتا ہے تو مکھیوں مچھروں سے لے لیتا ہے. اللہ ہم سے بھی دین کی ذمہ داری سنبھل نہیں رہی ہے. اللہ پورے طور پر دین کی ذمہ داری اٹھانے کی توفیق عطا فرما. اللہ دیندار بنا. اللہ اسلام و مسلمانوں کے دشمن بڑھتے جا رہے ہیں اللہ ان کی دشمنی کو کم فرما دے. اللہ ان کو اسلام کی ہدایت سے نواز دے. اللہ تیرے حبیب نے طائف کے میدان میں پتھر کھائے تھے اور دعا کی تھی. دعا مانگی الہی قوم کو چشم ہدایت الہی رحم کر ان پر انہیں نور ہدایت دے. اللہ ہم بھی نور ہدایت کی دعا مانگ رہے ہیں. جو اس زمانے میں اسلام و مسلمانوں کے دشمن ہیں اللہ انہیں اسلام کی ہدایت سے نواز دے. اللہ اسلام کی ہدایت سے نواز دے.
اللہ جب تو ہدایت دینے پہ آتا ہے تو ابو جہل کے لڑکے اکرمہ کو بھی ہدایت دے دیتا ہے رب کریم۔ اس زمانے میں جو ابو جہلی فرقے ہیں اللہ ان کو ہدایت اسلام سے نوازے۔ اللہ اگر ہدایت ان کے مقدر میں نہیں ہے اور دین کا نقصان کے علاوہ کوئی نفع ان سے نہیں ہونے والا ہے، ایسے نہنجاروں کو بھی زمین سے نیست نابود کر دے۔ اللہ جب تو ہلاک کرنے پہ آتا ہے تو قوم عاد، قوم ثمود، نمرود، صداد، حامان، بڑے بڑے ظالموں جابروں کو ہلاک کر دیتا ہے۔ اللہ اس زمانے میں جو حامانی، صدادی، فرعونی فرقے ہیں اللہ ان کو روئے زمین میں دھسا دے، اللہ انہیں ہلاک کر دے، دنیا سے نیست نابود کر دے۔ اللہ اپنے فضل و کرم کا معاملہ فرما دے، ہمارے مسلمانوں میں دین کا جذبہ عطا فرما، اللہ دینی تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارے مدارس، خانقاہیں اور دینی مراکز اللہ سب کو تا دیر قائم و دائم فرما، اللہ تا قیامت اسے قائم و دائم فرما۔ اللہ ہمارے مدارس پر جو ترچھی نگاہ دیکھ رہے ہیں اللہ دشمنی کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، اللہ ان کی آنکھوں کو پھوڑ دے، اللہ ان کی دشمنی کو کم کر دے، اللہ ہم کو دین کا کام صحیح ڈھنگ سے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم سے بھی، ہمارے بال بچوں سے بھی، یار اولاد سے بھی دین کا کام لے لے۔ اللہ جو حضرات بیمار ہے اللہ انہیں شفا عطا فرما۔ اللہ ہماری وائف اور بیوی بیمار ہے اللہ اسے بھی شفا عطا فرما۔ جتنے لوگ بیمار ہیں اللہ سب کو شفا عطا فرما۔ جو حضرات کسی طرح کے کورٹ کچہری مقدمات میں پھنسے ہیں اللہ ان کے مقدمات سے انہیں باعزت بری فرما۔ اللہ جو حضرات کی کسی طرح کے جرم کر رہے ہیں اللہ ان کے جرم سے انہیں نجات دے دے۔ اللہ تیرے حبیب نے فرمایا ہے ظالم کی بھی مدد کرو، مظلوم کی بھی مدد کرو۔ اللہ ہم ظالم کی مدد کیسے کر سکتے ہیں، اس کو ظلم سے روک سکتے ہیں۔ اللہ جو ہمارے ران پڑوس قریب پاس میں گھر باری میں ظلم کرنے والا ہے اللہ اسے ان کو روکنے والا بنا دے۔ اللہ دوسروں کو ظلم کرنے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جب تک دنیا میں زندہ رہے تیرے دین و ایمان پر قائم و دائم رہے، جب دنیا سے جانے وقت ہو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ ہم سب کی جان نکال کر جنت الفردوس کا فیصلہ فرما دے۔ اللہ جن حضرات نے اس میں جو بھی تعاون کیا ہے دینی محفل سجانے میں اللہ سب کے جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ اگر کسی نے کوئی ناجائز مقصد دل میں رکھا ہو تو اس سے سچی پکی توبہ نصیب فرما۔ اللہ مرد دم کلمہ نصیب فرما۔ اللہ کلمے کے ساتھ ہماری زندگی ختم کر کے جنت الفردوس کا فیصلہ فرما۔ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی جتنی چیزیں مانگی سب میں ہمارا حصہ فرما، جن شرور سے تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگی سب سے ہماری حفاظت فرما۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين يا رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وذرياته وآل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.